وہ ٹکٹکی باندھے اپنی تھوڑی کو اپنے میلے کچیلے ہاتھوں پر ٹکائے حسرت بھری نگاہوں سے سامنے سے گزرتے صاف ستھرے یونیفارم میں ملبوس چمچماتے شوز پہنے سکول جاتے بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک نظر اپنے تیل سے لتھڑے گریس سے داغدار کپڑوں کو دیکھتا اور کبھی سامنے سے گزرتے بچوں کے اجلے یونیفارم کو دیکھتا۔ وہ آج 7 بجے ہی ورکشاپ کے تھڑے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ابھی کل ہی تو اسے استاد نے دیر سے آنے پر مارا تھا۔ گالیوں سے استاد نے شروعات کی تھی۔ ماں کے لیے بولے گئے نازیبہ الفاظ اس سے برداشت نہیں ہوئے تھے۔ وہ استاد کے آگے بول اٹھا تھا، مجھے جو مرضی کہیں، میری ماں کو تو کچھ مت کہیں۔ لہجت بھرے انداز میں کی گئی شکایت استاد کی نام نہاد عزت نفس کو شاید مجروح کر گئی تھی۔ اسی جرم کی پیدائش میں دی گئی سزا کے نقوش ابھی تک اس کے گالوں اور کمر پر موجود تھے۔ استاد تو اسے کام سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن اس کی ماں کی منت سماجت پر شاید اسے ترس آ گیا تھا۔ شاید اسی وجہ سے آج وہ صبح سویرے ہی گھر سے شام کی بچی روٹی کو دہی کے ساتھ زہر مار کر یہاں آن پہنچا تھا۔ غربت کی چکی کے پاؤں میں کچلے ہوئے خاندان سے اس کا تعلق تھا۔ خاندان کیا، بس چھوٹا سا 3 افراد پر مشتمل کنبہ تھا اس کا۔ نازو، وہ اور اماں، یہی کل کائنات تھی اس کی۔ ابا کا پھٹا پرانا شناختی کارڈ ہی تو تھا جس سے اسے اپنے باپ کی شکل و صورت سے شناسائی ہوئی تھی۔ اس کے سنے شعور کو پہنچنے سے پہلے ہی وہ ٹی بی کے ہاتھوں انہیں بے یار و مددگار چھوڑ کر چل بسا تھا۔ اماں بڑے لوگوں کے گھروں میں جا کر دن بھر برتن مانج کر اپنے جگر گوشوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا سما پیدا کر رہی تھی۔ اماں، میں نے بھی سکول جانا ہے، تو مجھے سکول کیوں نہیں بھیجتی؟ مجھے بھی یونیفارم پہننا ہے، تو مجھے بستہ کیوں نہیں لے کر دیتی؟ اماں، وہ 7 والی گلیوں میں سے حسیب ہے نا، اسے اس کے بابا روز سکول چھوڑنے جاتے ہیں۔ اماں، تو مجھے کیوں صبح صبح استاد کے پاس بھیج دیتی ہے؟ روانی میں اماں سے سوال پوچھتے ہوئے اس کے لہجے میں جہاں بھر کی حسرت و یاس سمٹ آئی تھی۔ اماں کو اس کے سوال پریشان کر دیتے۔ اس کی اس خواہش کو پورا کرنے کی شاید اماں میں سخت ہی نہیں تھی۔ اس سے جب کوئی جواب نہ بن پاتا تو اسے جھڑک دیتی، تو اپنا منہ دھیان کام پر جایا کر، ادھر ادھر کیوں تکتا رہتا ہے رے تو؟ وہ اپنی انہی سوچوں میں غلطان اپنی ناتمام خواہشات کے دیپ سینے میں جلائے بیٹھا تھا۔ بیٹا، تم کیوں بیٹھے ہو ادھر؟ ایک ہمدرد سی آواز نے اس کی محویت کو توڑا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے پینٹ کوٹ میں ملبوس شفیق سی صورت والے ایک صاحب کھڑے تھے۔ وہ اپنی چمچماتی کالے رنگ کی کار کھڑی کر کے اتر آئے تھے۔ صاحب جی، میں ادھر ورکشاپ میں کام کرتا ہوں نا، استاد نہیں آیا ابھی، اس لیے ورکشاپ کے باہر بیٹھا ہوں، اس نے وضاحت سے جواب دیا۔ بیٹا، تم سکول کیوں نہیں جاتے؟ صاحب جی نے اس کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا۔ اس کی آنکھوں کے کٹورے چھلک سے پڑے، 2 گرم آنسو اس کے گالوں سے لڑک گئے۔ جن کے ابو ہوتے ہیں نا، وہ سکول جاتے ہیں۔ صاحب جی، میرے ابا اللہ کے پاس چلے گئے ہیں، اماں نہیں بھیجتی مجھے، کہتی ہے میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہاری فیس دوں یا تمہیں کھانا کھلاؤں یا سکول پڑھاؤں؟ اماں کہتی ہے تم کام سیکھو اور پیسے کماؤ، سکول کے خواب مت دیکھو۔ بس صاحب جی، اسی لیے نہیں جاتا میں سکول۔ اپنی میلی آستین سے آنسو پونچھتے ہوئے اس نے جواب دیا۔ آستین پر لگی کالک نے اس کے گال پر آنسوؤں کی نمی میں گھل کر نقش و نگار سے بنا ڈالے۔ اس کے جواب نے صاحب جی کو بھی آبدیدہ کر دیا۔ وہ اس کے سر کو شفقت سے تھپتھپاتے ہوئے کہنے لگے، بیٹا، تمہارا نام کیا ہے؟ قاسم نام ہے جی میرا۔ صاحب جی سے بات کرنا اسے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ بیٹا، تمہاری فیس میں دوں گا، تم کل سے یہاں نہیں آؤ گے، بلکہ ان بچوں کے ساتھ تم بھی کل سے سکول جاؤ گے۔ یہ سنتے ہی اس کے من میں خوشی کا فوارہ سا پھوٹا تھا۔ فرتے جذبات سے اس کے گال تمتما اٹھے تھے۔ ابھی اٹھو اور مجھے اپنے گھر لے چلو، صاحب جی نے کہا۔ اگلے ہی دن اس کا یونیفارم اور بیگ آ گیا تھا۔ صاحب جی نے اسے اسکول میں داخل بھی کروا دیا تھا اور اس کے سارے تعلیمی اخراجات کا ذمہ بھی لے لیا تھا۔ آج کاشف نعمان صاحب اسی جگہ کھڑے قاسم کو اجلا یونیفارم پہنے خوش و خرم سکول کی طرف جاتا دیکھ رہے تھے، جہاں کل انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنت میں قربت حاصل کرنے کا سودا کیا تھا۔ انہیں یقین کامل ہو چلا تھا کہ جنت میں اللہ مجھے میرے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ ضرور نصیب کرے گا، کیونکہ در یتیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہی تو کہا تھا، انا وکافل الیتیم فی الجنت حقذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے
کرنے والا جنت میں اس طرح قریب ہوں گے جس طرح شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی قریب ہے۔ خدا رسول کا نام لے کر اگر اللہ نے آپ کو بھی بہت کچھ دیا ہے تو آپ بھی کسی یتیم کا ہاتھ پکڑ کر اللہ سے جنت کا سودا کر لو۔